السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام تر احادیث پہ مشتمل ہے. اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. پہلا مقصد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا مقصد علم سے تعلق رکھتا ہے. علم سے متعلقہ مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہے جمع القرآن و فضائل، قرآن جمع کرنا اور قرآن کے فضائل. تو دوسری کتاب اس میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق قرآن جمع کرنے سے ہے اور قرآن کے فضائل سے ہے. اس کتاب میں، دوسری کتاب میں کئی فصلیں ہیں. پہلی فصل تھی قرآن کریم جمع کرنے کے بارے میں، اور دوسری فصل ہے فضل تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں. اس دوسری فصل میں کئی ابواب ہیں. ان میں سے 5واں باب آج ہم پڑھنے لگے ہیں. صفحہ نمبر 102، باب نمبر 5، باب ترتیل القرآن واجتناب الحد. قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور تیز تیز پڑھنے سے گریز کرنا، اجتناب کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 175 قاف. اسے روایت کرنے پہ، جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، اسے روایت کرنے پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے. دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں، اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. عن ابی وائل قال، ابو وائل جن کا نام ہے شقیق بن سلمہ الاسدی، ان سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں جاء رجل الی ابن مسعود، ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان کی طرف آیا، اور اس آدمی کے نام تھا نہیک بن سنان البجلی. فقال، تو وہ کہنے لگا قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعتین، میں نے ساری مفصل صورتیں ایک ہی رکعت میں پڑھی ہیں. مفصل صورتیں کون سی ہیں؟ ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کل کے لیکچر میں کہ سورہ حجرات سے لے کر قرآن کے آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بسم اللہ کی شکل میں جلدی وقفہ آ جاتا ہے، جلدی فاصلہ آ جاتا ہے، اس لیے مفصل ہوئی. وہ آدمی کہہ رہا قرأت المفصل اللیلۃ فی رکعتین، میں نے رات، یعنی کہ گزشتہ رات، میں نے رات ساری مفصل صورتیں
فی رکعت، ایک ہی رکعت میں پڑھی ہیں، ایک ہی رکعت میں سب کی میں نے تلاوت کی. فقال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ عبداللہ بن مسعود، حظاً کحظ الشعر، تم نے ایسے تیز تیز یہ صورتیں پڑھی ہیں جیسے تیز تیز شعر پڑھے جاتے ہیں. حظاً تیز تیز پڑھنا، کوئی کام تیز تیز کرنا. اصل میں کیا ہے؟ اتحد حظا، یعنی کہ کیا تم نے یہ صورتیں ایسے تیز تیز پڑھی ہیں جیسے شعر تیز تیز پڑھے جاتے ہیں. تو گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی پہ اعتراض کیا جس نے قرآن کریم کی یہ صورتیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی بجائے تیز تیز پڑھی تھی. اس سے پتا چلا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سکون سے پڑھنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. باب نمبر 6، باب حسن الصوت بالقراءہ. قراءہ کس کو کہتے ہیں؟ قراءت کو، تلاوت کو. تلاوت کرتے ہوئے اچھی آواز نکالنا. حدیث نمبر 176، 176 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے. عن ابی ہریرہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر به. ما اذن اللہ، اللہ تعالی نے توجہ سے نہیں سنا، لشیء کسی چیز کو، ما اذن لنبی جس قدر اللہ نے توجہ سے سنا ہے اس نبی کو، حسن الصوت بالقرآن، جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے پیاری اور اچھی آواز نکالنے والا ہو، یجہر بہ، اس حال میں کہ وہ اپنی آواز کو بلند رکھے. اس حدیث میں کئی مسائل ہم نے حل کرنے ہیں. نمبر 1، آدینا، اس کا معنی ہوتا ہے استماع، توجہ سے کسی کی بات سننا، دھیان سے کسی کی بات سننا. اب وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی صفات کی تعویل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان کی حقیقت اور ظاہر پہ محمول کرنے سے بھاگتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ بھی تعویل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جو پیاری آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرب عنایت کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں اور اس کی قرات کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی کہ حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان کی تلاوت کو توجہ سے سنتا ہے، نہیں 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 نہیں، کہتے ہیں کہ یہ اگر معنی ہم نے مراد لے لیا تو اس میں اللہ کی توہین ہے. کہتے ہیں یہ تو انسان کا کام ہوتا ہے کہ کان لگا کے کسی کی بات سننا، توجہ سے کسی کی بات سننا. اور ہماری گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے کلام کو سنتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا جو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی اپنے خامند کے معاملے میں. تو جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ایسے یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ کی شان کو جاننے والے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کی آواز کو بڑی توجہ سے سنتا ہے جو اللہ کے کلام کو پیاری آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے. تو اس لیے اس اللہ کی صفت کو اس کی حقیقت پہ محمول کیا جائے گا.
اس کے بعد اس حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نبی آیا ہے لفظ، اس سے مراد کو خاص نبی ہے یا اس سے مراد ہر نبی ہے؟ اس سے مراد ہر وہ نبی ہے جو اچھی آواز کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو لفظ اس میں قرآن آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کا لفظی معنی ہوتا ہے قرات کرنا، پڑھنا، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ قرآن سے مراد وہ کتاب نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، بلکہ اس سے مراد اللہ کا ہر وہ کلام ہے جو کسی بھی نبی پہ نازل ہوا، اور اس میں ہمارا قرآن بھی داخل ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، ہمارے نبی پہ نازل ہوا۔ تو اب ترجمہ آپ دھیان سے دوبارہ سن لیں کہ ما اذن اللہ لشیء، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو توجہ سے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ تعالیٰ اس نبی کو سنتے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت میں پیاری آواز نکالنے والا ہو، یجہر بہ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر رہا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام کوئی نبی پیاری آواز کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس تلاوت کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کو پیاری آواز کے ساتھ تلاوت کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے جتنی اچھی آواز نکال سکتا ہے نکالے، لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں، اللہ سے شباش لینے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ بخاری اور مسلم کی۔ امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی یتغنى بالقرآن، کہ اللہ تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ تعالی نبی کی آواز کو سنتے ہیں، یتغنى بالقرآن، جو کہ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھ رہے ہوں۔ تو اس سے بھی وہی مسئلہ معلوم ہوا جو روایت کے پہلے حصے میں ہے، کیونکہ یہ روایت پہلی روایت کے تابع ہے، یعنی کہ اس کا نمبر بھی 176 ہے، اس کا بھی 176 ہے۔ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، اس میں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یتغنى بالقرآن، جو خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، ان کے ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام پیاری آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو اللہ کا کلام پڑھے اس کی تلاوت کرے لیکن تلاوت کرتے ہوئے پیاری آواز نہ نکالے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ تو لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کی تلاوت میں خوبصورت آواز نہ نکالے۔ تو قرآن کی جب بھی تلاوت کریں تو پیاری سی آواز نکالیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے وہ تکلف ہو جو کئی قاری اختیار کرتے ہیں۔ تلاوت جب کر رہے ہوتے ہیں ان کا چہرہ یعنی کہ وہ دیکھنے والا ہوتا ہے اور پورے جسم کو وہ تھکا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تکلف نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ ایک ہی سانس میں میں نے اتنی آیتیں پڑھ دینی ہیں، تو یہ چیزیں ان احادیث کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں۔ تکلف کے بغیر پیاری آواز نکالیں، لیکن یہ نہیں
کہ آپ اس انداز سے تلاوت کریں کہ جو تلاوت سن رہی ہیں ان کو آپ پہ رحم آئے کہ بیچارہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی اور مسجد حرام کے ائمہ کرام کو، ان کی تلاوت کا انداز بہت ہی پیارا ہے. آپ شیخ شریم کو دیکھ لیں، تکلف کے بغیر بہت ہی عمدہ آواز سے تلاوت کرتے ہیں. اور اب ہے حدیث نمبر 177 177 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال له کہ آپ نے اس سے کہا. کس سے کہا؟ ابو موسیٰ اشعری سے کہا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. یقیناً، لام کا معنی کیا ہے؟ یقیناً. قد کا معنی بھی یقیناً. یہ دونوں لفظ تاکید کے لیے آتے ہیں. یقیناً، بے شک، یقیناً تمہیں آل داود کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی ہے. مزمار بنیادی طور پہ میوزک کے آلات میں سے ایک آلہ کو کہتے ہیں، موسیقی کے آلات میں سے ایک آلے کو کہتے ہیں، اور زیادہ امید یہ ہے کہ بانسری کو کہتے ہیں. تو آپ نے اس لفظ کا استعمال کیا خوبصورت آواز کے لیے. فرمایا لقد اوتیت مزمارا، یقیناً تمہیں آل داود کی خوبصورت آوازوں میں سے خوبصورت آواز دی گئی ہے. داود علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کی آواز بڑی پیاری ہوتی تھی. تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری کی آواز سنی، بہت پیاری تھی، بہت اچھی لگی. تو آپ نے کہا کہ تمہیں یقیناً آل داود کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جب تلاوت کریں پیاری آواز سے کریں، خوبصورت آواز سے کریں. باب نمبر 7، باب اقرأ القرآن ما ائتلفت علیہ قلوبکم. قرآن کی تلاوت کرو جب تک اس پہ تمہارے دل ایک رہیں. قرآن پڑھتے رہو اس وقت تک جب تک قرآن کی تلاوت پہ تمہارے دل ایک رہیں، یعنی کہ جب تک تم میں اختلاف واقع نہ ہو. حدیث نمبر 178 178 قاف. عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے رہو. کب تک؟ فرمایا ما ائتلفت قلوبكم، جب تک تمہارے دل ایک رہیں، جب تک تمہارے دل جمع رہیں. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جب تم میں اختلاف شروع ہو جائے، کس کے معاملے میں؟ قرآن کے معاملے میں. فَقُومُوا عَنْهُ، تو تم پھر اس سے اٹھ جاؤ. یعنی کہ اس وقت تک تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو جب تک تمہارے درمیان قرآن کے معاملے میں کوئی ایسی چیز واقع نہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے. جب نفرت پیدا شروع ہو جائے تو پھر تم اٹھ جاؤ. یہ فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان کے پھر آرام کر لو، مزید تلاوت کسی اور وقت کر لینا. باب نمبر 8، باب البکاء عند قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت کے موقع پہ رونا. حدیث نمبر 179 قاف. اسے روایت کرنے پہ بھی امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے. عن عبداللہ بن مسعود قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علیہ، میرے سامنے تلاوت کرو، یعنی کہ تم تلاوت کرو میں سنوں گا. اقرأ علیہ، میرے سامنے تلاوت کرو. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود. قلت، میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل،
میں آپ کے سامنے تلاوت کروں جب کہ آپ ہی پہ وہ نازل کیا گیا ہے وہ قرآن، یعنی کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں جب کہ آپ ہی کے سامنے یہ نازل کیا گیا، یہ کیا، یہ قرآن۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی اشتہی، کہ بے شک میں یہ چاہتا ہوں، ان اسمعہ، کہ میں اس قرآن کو سنوں، اس قرآن کی تلاوت سنوں، من غیری، اپنے علاوہ کسی اور سے، اپنے غیر سے، یعنی کہ جیسے میں خود تلاوت کرتا ہوں ایسے تلاوت سننے کو دل چاہ رہا ہے۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن مسعود، فقرأت النساء، تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، حتی اذا بلغت، یہاں تک کہ جب میں پہنچا اس آیت پہ، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، فکیف، تو تب کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، وجئنا بکا، اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، علی ہؤلاء، ان لوگوں پہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، علی ہؤلاء، ان پہ، یعنی کہ آپ کی امت پہ۔ جب اس آیت پہ پہنچے کیا ہوا؟ تو قال علی، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تب آپ نے مجھ سے کہا، کفا، رک جاؤ، یا آپ نے کہا امسک، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ فرأیت عینیہ، تو میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی، تذریفانی، جو بہ رہی تھیں، ان سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ جیسے تلاوت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ایسی آپ کی سنت ہے کہ آپ کسی اچھے قاری سے تلاوت سنیں، اس کے اوپر توجہ کریں، اس کے اوپر دھیان دیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ قاری صاحب سے کہہ سکتے ہیں، جو قاری صاحب آپ کے مطالبے پہ تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے کہنے پہ، کہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، کافی ہے اتنی تلاوت، اور یہ قرآن کی توہین نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ تلاوت اتنی دھیان سے سنیں کہ آپ پہ رکت طاری ہو جائے۔ اگر کوئی ایسی آیت ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ روئیں، تو آپ رونا شروع کر دیں۔ یہ آیت کہ ہم آپ کو ان لوگوں پہ گواہ بنا کر لائیں گے، یہاں سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں اور آج بھی موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، اسی لیے تو اپنی امت کے اعمال پہ گواہی دیں گے۔ اگر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، تو کل روز قیامت گواہی کیسے دیں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنا یہ سب سے عمدہ بات ہے۔ تو آپ ایک اور آیت کی طرف چلیں، یہ آیت تو ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 41، 41۔ آپ سورہ بقرہ میں آ دیں جہاں دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے تاکہ تم باقی تمام لوگوں پہ گواہ بنو۔ تو آپ کی پوری امت نے پچھلی اقوام پہ گواہ بننا ہے، قوم نوح پہ، قوم سمود پہ۔ تو یہ ہم لوگ کیسے گواہی دیں گے؟ کیا ہم بھی عالم الغیب ہیں؟ کیا ہم بھی حاضر ناظر ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے واقعی اپنی قوم کو تبلیغ کر دی تھی، نوح علیہ السلام سچے، ان کی قوم جھوٹی ہے۔ یہ گواہی ہم نوح علیہ السلام کے حق میں دیں گے، ان کی قوم کے خلاف دیں گے، جبکہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے اور ہم حاضر ناظر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس قوم کے احوال قرآن میں بتائے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے بھی سچ کہا اور ہمارے نبی نے بھی سچ کہا اور نوح علیہ السلام بھی سچے ہیں، اس لیے ہم یہ گواہی دیں گے۔ تو ایسے ہی ہمارے نبی ہمارے معاملے میں گواہی دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں یا حاضر ناظر ہیں۔ باب نمبر 9، باب فی کم یقرأ القرآن، کتنے دنوں میں قرآن کی تلاوت ختم کی جائے۔
کتنے دنوں میں قرآن پڑھ لیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس نے 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن نہیں سمجھا. اس روایت کو امام ابو داؤد اپنے سنن میں بیان کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا روایت ہے؟ حدیث نمبر 180 قاف. اس سے روایت کرنے پہ امام بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے. ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فی شہر، قرآن پڑھو 1 مہینے میں، یعنی کہ قرآن کی تلاوت ختم کر لو 1 مہینے میں، یعنی کہ 1 مہینے سے جلدی نہیں، کم از کم 1 مہینہ لگاؤ. یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کو. کب کہا تھا؟ جب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ عبداللہ بن عمر روزانہ دن کے ٹائم روزہ رکھتے ہیں، پوری رات تہجد پڑھتے رہتے ہیں، اس میں قرآن ختم کرتے ہیں. تو تب آپ نے ان کو نصیحت کی تھی کہ اقرأ القرآن فی شہر، قرآن ختم کرو 1 مہینے میں. قلت، میں نے کہا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص. انی اجد قوتن، کہ میں قوت پاتا ہوں، مجھ میں طاقت ہے 1 مہینے سے پہلے ختم کرنے کی. میں 20 دنوں میں، 15 دنوں میں، 10 دنوں میں اس سے پہلے ختم کر سکتا ہوں. حتی قال، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. یہاں حدیث میں کچھ اختصار ہے. لمبی حدیث میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو 1 مہینے سے پہلے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو کہا 20 دنوں میں ختم کر لو. انہوں نے کہا کہ میں اس سے بھی پہلے ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں. تو پھر آپ نے کہا حتی قال، یہاں تک کہ آپ نے کہا فقرأہ فی 7، اس کی تلاوت کرو، اس سے ختم کرو فی 7، 7 دنوں میں، 7 راتوں میں. ولا تزید علی ذلک، اور اس سے زیادہ نہ پڑھو، اس پہ اضافہ نہ کرو، یعنی کہ 7 سے پہلے 6 دنوں میں ختم نہ کرو، 5 میں ختم نہ کرو. لیکن دوسری حدیث آپ کو بتا چکا ہوں، اس سے پتا چلا کہ 3 دنوں میں آپ قرآن ختم کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی 3 دنوں سے پہلے ختم کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، اس نے قرآن نہیں سمجھا. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ قال، آپ نے کہا تھا فقرأہ فی کل 7، اس کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو ختم کرو ہر 7 راتوں میں. ولا تزید علی ذلک، اور اس پہ اضافہ نہ کرو، یعنی کہ 6 میں نہیں، 5 میں نہیں، 7 دنوں میں، 7 راتوں میں. فإن لزوجک علیک حقا، 7 دنوں سے پہلے قرآن ختم کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سبب بتا دیا. فرمایا فإن لزوجک علیک حقا، کیونکہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. جب تم صبح و شام تلاوت کرتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، تو بیوی کو ٹائم کون دے گا؟ بیوی کے پاس کون بیٹھے گا؟ بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ تو فرمایا تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. یہاں سے پتا چلا اسلام میں اعتدال ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا فلاں پیر صاحب ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور سننے والے کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، یہ سب باتیں شریعت کے خلاف ہیں، شریعت میں یہ فضول چیزیں نہیں ہیں. ایسے ہی فلاں پیر صاحب نے کبھی گوشت نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ اللہ کی نعمت کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ فلاں پیر صاحب نے کبھی دودھ نہیں پیا، فلاں پیر صاحب نے کبھی شہد نہیں کھایا. یہ سب چیزیں غلط ہیں، اور جن کو ہماری پبلک اپنی ناعلمی کی وجہ سے تحسین کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جبکہ یہاں پہ اعتدال سکھایا جا رہا ہے. قرآن بھی ختم کریں اور بیوی کا بھی حق ادا کریں. فإن لزوجک علیک حقا، بے شک تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. ولزوجک علیک حقا، اور تمہارے مہمانوں کا تمہارے اوپر حق ہے. ولجسدک علیک حقا، اور تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. اس کو آرام دو، آنکھوں کو آرام دو. حدیث نمبر
181 میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عمر بن الخطاب قال، عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبہ او عن شیء منہ، جو اپنے حزب سے سویا رہ گیا۔ حزب کس کو کہتے ہیں؟ حزب قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جو کسی آدمی نے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ میں روزانہ اتنا قرآن پڑھا کروں گا، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے۔ اور پڑھنا کب ہے؟ رات کو۔ پڑھنا کب ہے؟ رات کے تہجد میں، رات کے قیام میں، رات کے نفلوں میں۔ تو فرمایا من نام عن حزبہ، جو اپنے ورد سے سویا رہ گیا، او عن شیء منہ، یا اس میں سے کسی چیز سے سویا رہ گیا، فقرأہ، تو اس نے اس سے پڑھا، اس اپنے حزب کو، اپنے ورد کو پڑھا، فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اس وقت میں جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے بیچ میں ہے، کتب لہ، اس کے حق میں لکھا جائے گا، کأنما، گویا کہ قرأہ، اس نے اس حزب کو، اس ورد کو پڑھا ہے، من اللیل، رات کے ٹائم۔ ایک آدمی رات کے ٹائم تہجد پڑھتا ہے، سویا رہ گیا، نہیں پڑھ سکا، نیند غالب آ گئی، تو آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ فجر کے بعد، یعنی کہ جب سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد وہ ظہر تک کسی ٹائم وہ رات کے نوافل پڑھ لے۔ اور اگر نفلوں کے بغیر کوئی قرآن پڑھتا ہے رات کے ٹائم، وہ رات کو نہیں پڑھ سکا، سویا رہ گیا، تو فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کسی ٹائم پڑھ لے، اور ثواب ایسے ہی لکھا جائے گا گویا کہ اس نے رات تلاوت کی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ رات تلاوت کرنا، رات عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کو جو روزانہ رات کو پڑھتا ہے، اگر کسی دن کسی عذر کی وجہ سے رہ گیا، دن کے ٹائم پڑھ رہا ہے، تو اس کو رات والا ثواب ملے گا۔ اس سے پتا چلا کہ رات کا ثواب ویسے زیادہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہر آدمی اپنے رب سے وعدہ کرے، اپنے آپ سے طے کر لے کہ میں نے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے، میرا اتنا ورد ہوگا، میرا اتنا حزب ہوگا، روزانہ 3 سپارے تلاوت کروں گا، 4 سپارے کروں گا۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ورد ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ اپنا ورد پڑھتا ہے، کسی ایک دن رہ گیا نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور دن کے ٹائم تلاوت کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رات والا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ باب نمبر 10، کیا باب ہے؟ باب یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اقواماً، کئی لوگوں کو کیا کریں گے؟ رفعت دیں گے، بلندی دیں گے، شان دیں گے، ترقی دیں گے، عروج دیں گے۔ حدیث نمبر 182، 182 میم، اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عامر بن واصلہ، عامر بن واصلہ سے روایت ہے۔ یہ عامر بن واصلہ اللیثی، ان کی کنیت ہے ابو الطفیل، اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے تھے؟ سن 11 ہجری میں، اور یہ کب فوت ہوئے؟ 110 ہجری میں۔ جب اللہ کے رسول فوت ہوئے تب یہ 8 سال کے تھے۔ احد والے سال یہ صحابی پیدا ہوئے ہیں، عامر بن واصلہ، اور جب فوت ہوئے ہیں تو کون سا سال تھا؟ 110 ہجری۔ اور یہ صحابہ کرام میں سے فوت ہونے کے لحاظ سے سب سے آخری صحابی ہیں۔ تو ان سے روایت ہے کہ ان نافع بن عبد الحارث، کہ نافع بن عبد الحارث، یہ کون ہے؟
نافع بن عبد الحارث الخزائی یہ بھی صحابی ہیں، ان کو جناب عمر فاروق نے مکہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا، اور یہ جناب عمر فاروق سے ملنے کے لیے مکہ سے باہر ایک وادی عثمان میں آئے، جبکہ عمر فاروق حج کے لیے مکہ میں آنے والے تھے۔ انہوں نے آگے نکل کے جناب عمر فاروق کا استقبال کیا، ان سے ملاقات کی۔ تو نافع بن عبد الحارث لاقیہ، انہوں نے ملاقات کی عمرہ، جناب عمر سے، کہاں؟ بھی عثمان، وادی عثمان میں جو مکہ کے قریب ہے۔ وکان عمر یستعملہ علی مکہ، اور جناب عمر یستعملہ، اس سے گورنر بنائے ہوئے تھے، کس کو؟ نافع کو۔ کہاں پہ؟ علی مکہ، مکہ پہ۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ عمر فاروق نے، من استعملت علی اہل الوادی، کس کو اپنا نائب بنا کر آئے ہو؟ علی اہل الوادی، وادی والوں پہ، یعنی کہ مکہ والوں پہ، وادی مکہ پہ کس کو اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہو؟ حکومت مکہ کی کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ فقال ابن ابزہ، تو وہ کہنے لگے، کون؟ نافع، کہ ابن ابزہ، میں ابن ابزہ کو اپنا جانشین، اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں مکہ پہ۔ قال، عمر فاروق کہنے لگے، ومن ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ یعنی کہ میں بھی مکہ میں رہا ہوں، مکہ والوں کو جانتا ہوں، یہ نام پہلی دفعہ سن رہا، کون ہے یہ ابن ابزہ؟ قال، تو نافع کہنے لگے، مولا من موالینا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ ہمارے سے کیا مراد ہے؟ نافع کون ہے؟ خزائی، بنو خزا قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ ابن ابزہ جو ہیں، یہ بھی بنو خزا قبیلے میں غلام تھے، ان کو آزاد کر دیا گیا، تو ان کو میں اپنا نائب مقرر کر کے آیا ہوں۔ مکہ کے ہاشمیوں پہ، مکہ کے قریشیوں پہ نائب کس کو مقرر کیا گیا ہے؟ ایک آزاد کردہ غلام کو۔ قال، تو عمر فاروق کہنے لگے، فاستخلفت علیہم مولا، تو تم ان پہ، یعنی مکہ والوں پہ، ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے آئے ہو۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ کیا جناب عمر فاروق ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، حیران ہو رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ ایک آزاد کردہ غلام کو ہاشمیوں اور قریشیوں پہ حکمران مقرر کر کے آئے ہو، کیا خوبی ہے؟ کو تعارف کراؤ، سبب کیا ہے؟ قال، تو نافع کہنے لگے، انہ قاری لکتاب اللہ، بے شک وہ کون؟ ابن ابزہ، قاری ہیں، لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وانہ عالم بالفرائض، اور وہ عالم ہیں، ماہر ہیں، ماسٹر ہیں، کس کے؟ علم وراثت کے، علم فرائض کے۔ لو جی، حکومت مل گئی ہے ابن ابزہ کو، کس بنیاد پہ؟ اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا، وہ سادہ قاری نہیں ہوتا تھا، ان کے زمانے کا قاری قرآن کا مفسر ہوتا، قرآن کا ماہر ہوتا، قرآن کا عالم ہوتا، قرآن کے احکام و مسائل پہ اسے عبور ہوتا۔ تو قرآن کے اس قاری کو حکومت ملی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اسلامی ملک کی ذمہ داری کسی عالم دین کو دے دی جائے تو شاید وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، کیونکہ اس کو تو انگریزی نہیں آتی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ کئی اسلامی ممالک میں ایسے وزیر ہیں جنہیں تلاوت کرنا نہیں آتی، اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، ان پہ کوئی اعلان نہیں ہوتا کہ ان کو حکومت کیسے دے دی گئی۔
حالانکہ اسلامی ملک میں حکومت چلانے کے لیے کتاب و سنت پہ عبور ہونا ضروری ہے، اور عربی آنا، عربی زبان سیکھنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب عربی زبان سیکھے بغیر اسلامی حکومت میں آپ حکومت کر سکتے ہیں تو عالم دین قرآن جاننے کی وجہ سے حکومت کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں سے پتا چلا کہ قرآن کی وجہ سے اس غلام کو کتنی شان ملی ہے، کتنا مقام ملا قرآن کی وجہ سے دنیا میں، اور اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ تو کیا خوبیاں؟ دو خوبیاں، نمبر ایک اللہ کی کتاب کے قاری ہیں، نمبر دو علم وراثت کے ماہر ہیں۔ علم وراثت کو جانتے ہوں گے آپ، کوئی فوت ہو جائے تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس علم کو کہتے ہیں علم وراثت، علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ قال عمر، جناب عمر فاروق کہنے لگے جب انہوں نے یہ باتیں سنی کہ ابن ابزا کو اس وجہ سے حکومت ملی ہے، عمر فاروق کہنے لگے اما، خبردار، ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قد قال، فرمایا تھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرفع، رفت دے گا، بلندی دے گا، عروج دے گا، ترقی دے گا، بہذا الکتاب، اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اقواما، کئی لوگوں کو، ویضع بہ، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ذلیل کر دے گا، نیچے گرا دے گا، نیچے لے آئے گا، زوال دے گا، آخرین، اور لوگوں کو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جو اس کتاب پہ ایمان لائیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اسے سمجھیں گے، اس سے احکام و مسائل سیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج دے گا، ترقی دے گا۔ اور جو لوگ اس کتاب سے اعراض کریں گے، اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، یا ایمان لانے کے بعد اس کو نظر انداز کر دیں گے، اسے اپنی عدالتوں میں نافذ نہیں کریں گے، اس کے ذریعے فیصلے نہیں کریں گے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عروج اور ترقی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج مسلمان اگر غلبہ چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اس حدیث نے بتا دیا کہ آج بھی مسلمانوں کو شان و شوکت کیسے ملے گی، مقام کیسے ملے گا؟ قرآن کے ساتھ جڑ جانے سے، قرآن کی ایک ایک چیز پہ ایمان لانے سے، قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن افسوس، اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتے، جو تلاوت کرنا جانتے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، جو ترجمہ جانتے ہیں قرآن کی تفسیر نہیں جانتے، جو تفسیر جانتے ہیں وہ اس کے احکام و مسائل نہیں جانتے، اور جو احکام و مسائل بھی جانتے ہیں وہ انہیں جب کہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے تو قرآن کی بجائے وہ دیگر قوانین کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ باب نمبر 11، کون سا باب ہے؟ باب لا یسافر بالقرآن الى ارض العدو، قرآن کے ساتھ قرآن لے کر سفر نہ کیا جائے دشمن کی زمین کی طرف۔ کافر ملک میں آپ قرآن لے کر نہ جائیں۔ تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن کی، تفسیر کی نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کی ایک جانب قرآن ہے، دوسری جانب تفسیر ہے، تو اس کو تفسیر کہیں گے۔ قرآن سے مراد وہ مصحف ہے، وہ کتاب ہے جس میں صرف قرآن ہے عربی زبان میں، تفسیر کے بغیر۔ تو آپ نے قرآن کافروں کے ملک میں لے جانے سے روکا، اور ایک حدیث میں اس کی وجہ بھی بیان کی، کیوں روکا؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں دشمن یہ قرآن چھین نہ لے، یعنی کہ پھر وہ اس کی توہین کرے گا۔ تو اگر کوئی ایسا کافر ملک ہے جس میں قرآن کی توہین کا خطرہ نہیں ہے، وہاں پہ آپ قرآن کی کاپی لے جا سکتے ہیں، قرآن لے جا سکتے ہیں۔ اور جہاں پہ خطرہ ہو کہ قرآن کی توہین ہوگی، وہاں پہ آپ قرآن لے کر نہ جائیں۔
اب آپ سوال کریں گے کہ وہاں کے مسلمان پھر تلاوت کیسے کریں گے؟ تو بھئی ایسا ملک جہاں پہ قرآن کی توہین ہوتی ہو، جہاں پہ ہماری یہ مقدس کتاب محفوظ نہ ہو، وہاں پہ آپ کو رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ملک کو چھوڑ کر کسی اور اسلامی ملک میں منتقل ہو جائیں جہاں پہ آپ کو آسانی سے رہائش مل سکتی ہو۔ لیکن وہ کافر ممالک، میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں پہ قرآن کی توہین کا خطرہ نہیں ہے وہاں پہ آپ قرآن لے جا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 183 183 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، کہ نبی علیہ السلام نے روکا، ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو، اس بات سے کہ قرآن کو لے کر سفر کیا جائے دشمن کی زمین کی طرف۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عمر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافروا بالقرآن، کہ قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو، فإنی لا آمن ان ينالہ العدو، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ دشمن اس کو حاصل کر لے، یعنی کہ تم قرآن لے کر جاؤ گے دشمن کی زمین پہ تو خطرہ یہ ہے کہ کافر تم سے چھین لیں گے اور اس کی توہین کریں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ تیسری فصل میں کیا ہے؟ کس بارے میں ہے؟ فضل بعض السور والآیات، کچھ صورتوں کی اور آیتوں کی فضیلت۔ فصل ثانی کیا تھی؟ دیکھیں ذرا پیج نمبر 100 تو فصل ثانی تھی قرآن کی تلاوت کی فضیلت، پورے قرآن کی بات ہو رہی تھی، اور اب فصل ثالث کیا ہے؟ صورتوں کی فضیلت، فلاں صورت کی یہ فضیلت ہے، فلاں آیت کی یہ فضیلت ہے، یہ اب پورے قرآن کی بات نہیں ہوگی۔ فضل بعض السور والآیات، بعض صورتوں اور آیتوں کی فضیلت۔ باب نمبر 1، باب فضل سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 184 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، نبی علیہ السلام کے کزن، آپ کے چچا زاد ہاشمی، قال، وہ کہتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ جبریل بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، سمع نقیضا من فوقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ نقید کا معنی کیا ہے؟ ایسی آواز جیسی آواز دروازے کی ہوتی ہے جب دروازہ کھولا جائے، تو آپ نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ فرفع رأسہ، تو جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا، فقال، تو جبریل کہنے لگے، ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے، فتح اليوم، جسے آج کھولا گیا ہے، لم یفتح قط الا اليوم، یہ کبھی بھی نہیں کھولا گیا مگر آج کے علاوہ اسے کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ فنازل منہ ملک، تو اس سے ایک فرشتہ اترا، فقال، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے، ھذا ملک نزل الی الارض، یہ فرشتہ زمین پہ نازل ہوا ہے، لم ینزل قط الا اليوم، یہ کبھی بھی نازل نہیں ہوا مگر آج، قط کبھی بھی، یہ کبھی بھی آسمانوں سے نہیں اترا، زمین پہ نہیں اترا، الا اليوم مگر آج۔ فسلم، تو اس نے سلام کیا، کس نے؟ فرشتے نے، جو فرشتہ زمین پہ نازل ہوا تھا پہلی بار۔ وقال، اور اس نے کہا، کس سے؟ نبی علیہ السلام سے، آپ کو سلام کیا اور آپ سے کہا، ابشر بنورین، آپ خوشخبری لیں، بنورین،
دو نور کی، دو نوری چیزوں کی، دو نورانی چیزوں کی، دو روشن چیزوں کی، اوتیتہما جو آپ کو دی گئی ہے، جو آپ کو دیے گئے ہیں، یہ نور، یہ دو روشنیاں آپ کو دی گئی ہیں، لم یؤتہما نبی قبلک آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے۔ وہ کیا دو نور ہیں؟ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ، نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن رسول سے لے کر، لن تقرأ بحرف منہما آپ ان میں سے کسی لفظ کی تلاوت ہرگز نہیں کریں گے، الا مگر اعطیتہ مگر آپ کو وہ چیز دی جائے گی، وہ حرف آپ کو دیا جائے گا، وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا۔ حدیث آپ لوگوں نے سن لی، بڑی عظیم حدیث ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے آپ خوشخبری لیں دو نور کی، یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو کبھی نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ پڑھیں گے تو آپ کو وہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ جو لفظ پڑھیں گے اس لفظ کے مطابق جو چیز بنتی ہوگی وہ آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے؟ اغفر لنا، اے اللہ میں معاف کر دے، جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ نمبر 1 آسمانوں کے دروازے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن حدیث میں آ گیا، ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ کو یہ دو نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے۔ نمبر 3 اس حدیث سے پتا چلا کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہوگا، اور فرشتوں کے بارے میں جو بھی باتیں اس حدیث میں دیگر حدیث میں آئی ہیں وہ سب ماننی چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ پتا چلا کہ قرآن پہلی کتب سے افضل کتاب ہے، کیونکہ قرآن میں یہ دو نور ہیں جو پرانی کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ دوسرا باب کیا ہے؟ باب فضل البقرہ و آل عمران و آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ آل عمران کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت۔ حدیث نمبر 185 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور مسلم، عن ابی مسعود البدری، ابو مسعود بدری سے روایت ہے جن کا نام ہے عقبہ بن عمرو الانصاری، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخری سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کے آخر سے دو آیتیں، آمن رسول، سورہ بقرہ کے آخر سے دو آیتیں، من قرأہما جو ان کی تلاوت کرے، فی لیلۃ کسی بھی رات میں، کافاتاہ تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس معاملے میں کافی ہو جائیں گی؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو تہجد کی نماز سے کافی ہو جائیں گی، کوئی کہتا ہے کہ یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو ہر طرح کے شر سے کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کے شر سے بچا لیں گی۔ بہرحال اس سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی فضیلت ہمیں معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 186 روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابی بن کعب، اور امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ تو امام مسلم کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابی بن کعب الانصاری الخزرجی سے، قال کہتے ہیں، کون؟ ابی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا ابا المنذر، اے ابو منذر، ابو منذر کنیت ہے کس کی؟ ابی بن کعب کی۔ اے ابو منذر اتدری کیا تم جانتے ہو ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت ہے جو آپ کے پاس ہے؟ اعظم جو سب آیتوں سے بڑھ کر عظیم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔
اتدری کہ آپ جانتے ہیں ایو آیت من کتاب اللہ معک کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت اعظم سب سے عظیم ہے، سب سے افضل ہے۔ اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ آپ نوٹ کر لیں، ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اللہ کے کلام کے کچھ حصے دوسرے حصے سے افضل ہوتے ہیں، ایک سورت دوسری سورت سے افضل ہوتی ہے، ایک آیت دوسری آیت سے بہتر ہوتی ہے۔ کئی لوگ اس بات کو نہیں مانتے، کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کلام ایک اللہ کا، اور اللہ کے کلام میں فرق ہو، ایک چیز دوسری سے افضل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خطبہ دیتا ہے بڑا اچھا، کیونکہ وہ خطبے کی تیاری صحیح کی ہوتی ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے نیند بھی پوری ہوتی ہے، اور آگے لوگ بھی بہت بیٹھے ہوتے ہیں تو خطبہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور کبھی وہی آدمی خطبہ دیتا ہے تو اچھا نہیں ہوتا۔ تو انسان کے کلام میں ہوتا ہے خطبہ دوسرے سے بہتر، لیکن اللہ کے کلام میں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ جبکہ یہ حدیث اور دیگر کئی احادیث ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام میں ایسا ہے کہ ایک کلام دوسرے کلام سے افضل، ایک سورت دوسری سورت سے افضل، ایک آیت دوسری آیت سے افضل۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اللہ کے کلام میں یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کا کلام کیوں افضل ہوتا ہے ایک دوسرے سے؟ اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ سورہ اخلاص افضل ہے سورہ تبت یدا ابی لہب و تب سے، کیونکہ سورہ اخلاص میں تذکرہ ہے اللہ کا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی توحید کا، جبکہ سورۃ اللہب میں تذکرہ کس کا ہے؟ ابو لہب کا، کافر کا، اس کے جہنم میں جانے کا۔ تو یقیناً سورہ اخلاص اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے وہ سورہ لہب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو یہی کچھ معلوم ہو رہا ہے اللہ کے رسول کے الفاظ سے کہ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، ان کے باقی آیتوں سے افضل ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کون؟ ابی بن کعب، قلت، میں نے کہا، اللہ ورسول عالم، اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نے کہا، یا ابا المنذر، آپ نے پھر کہا اے ابو منذر، اتدری، کیا جانتے ہو، ایو آیت من کتاب اللہ معک آدم، تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ یہ آیت الکرسی جو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب۔ قال، ابی کہتے ہیں، فضرب، تو نبی علیہ السلام نے مارا، فی صدری، میرے سینے میں، یعنی کہ آپ نے خوشی سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا۔ وقال، اور کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر، تم میں یہ علم باپ مبارک ہو۔ لیہنکا، چاہیے کہ مبارک ہو، العلم، یہ علم، تمہیں، ابا المنذر، اے ابو منذر۔ تو اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ آیت الکرسی کی فضیلت، اور یہ باب کے مطابق ہے۔ دوسرے نمبر پہ ابی بن کعب کی فضیلت کا پتہ چلا قرآن کے میدان میں، اس لیے اللہ کے رسول نے سوال ان سے کیا۔ تیسرے نمبر پہ آیت الکرسی کی فضیلت کا علم ہوا۔ تو آیت الکرسی قرآن کریم کی آیتوں، اور کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی میں 16 ضمیریں آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ لا تأخذہ، اس کو نہیں پکڑتی اونگ، اونگ اس پہ غالب نہیں آتی، اس پہ کس پہ؟ اللہ پہ۔ تو اس طرح کی ضمیریں جو ہے 16 کے قریب ہیں، اور ہر ضمیر اللہ کی عظمت پہ دلالت کر رہی ہے، اور اس صورت میں اللہ کے کافی نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ آیت جو ہے سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ دوسروں سے دینی سوال کریں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، اور جب کوئی صحیح جواب دے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے شاباش دیں، اسے دعائیں دیں۔ حدیث نمبر 187،
میم، اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر جن میں تلاوت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے۔ وہ گھر جو ہیں گویا کہ وہاں پہ مردے رہتے ہیں، اور جو گھر قبرستان نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ وہاں پہ نفل نمازیں پڑھا۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پہ نمازیں نہیں پڑھی۔ اور یہ حدیث جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض بھائی قبرستان میں پہنچ کر سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ میت کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ تلاوت کی جگہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان ینفر بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، من البیت اس گھر سے، الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو۔ تو نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں پہ شیطان نہیں رہتا، بھاگ جاتا ہے۔ اگر پھر بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کے باوجود کسی گھر میں شیطان آتا ہے، جادو ہوتا ہے، کسی کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، جن داخل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں یا تو سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہو رہی، یا اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی، یا وہاں پہ دیگر شیطانی امور ہیں۔ مثال کے طور پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اور جہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو وہاں پہ پھر کون آتے ہیں؟ شیطان آتے ہیں۔ یا اس گھر میں کوئی ایسا کتا ہے جو شوقیہ طور پہ رکھا گیا ہے، یا اس گھر کے باسی نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، تو اس قسم کی جب صورتحال ہوتی ہے تب شیطان آتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں تلاوت نہ کرنا پڑے۔ ہم گھر میں تختی لگوا لیتے ہیں لکھ کر جس میں سورہ بقرہ ہوگی، آیت الکرسی لکھ کر لٹکا دیں گے۔ تو قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ آپ اسے گھروں میں تعویذ کے طور پہ تختیوں کی شکل میں لٹکائیں۔ قرآن اس لیے آیا کہ آپ اس کی تلاوت کریں۔ قرآن سے شفا ملتی ہے، شفا لیں تلاوت کر کے۔ گلے میں تعویذ پہن لینا، دیواروں پہ سورہ بقرہ لکھ کر لگا لینا کہ گھر میں آگ نہیں لگے گی، شیطان نہیں آئے گا، بیماریاں نہیں آئیں گی، تو یہ اس سے تعویذ کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اور یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ اس لیے سورہ بقرہ لکھ کر لگاتے ہیں تاکہ مجھے اس کی تلاوت کرنا یاد آ جائے، آیت الکرسی اس لیے لکھ کر لگاتے ہیں کہ میں اس سے پڑھ پڑھ کے اس کو زبانی یاد کر لوں گا، اور جب بھی دیکھوں گا میں تلاوت کر لوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 188 188، اور اس حدیث کو اپنی کتاب میں کون لے کر آئے ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی امامۃ الباہلی، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ کہہ رہے تھے، اقرأ القرآن،
قرآن کی تلاوت کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر۔ قرآن کے اصحاب کون ہیں؟ جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن حفظ کرتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، جو قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، یہ کون ہو گئے؟ اصحاب قرآن۔ قرآن کا حافظ کون ہے؟ صاحب قرآن۔ قرآن پہ ایمان لانے والا کون ہے؟ صاحب قرآن۔ قرآن پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ صاحب قرآن۔ تو فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن آئے گا اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر۔ اقرأ الزہراوین، تلاوت کیا کرو ان دو صورتوں کی جو روشن صورتیں ہیں۔ زہراوین، زہرا کا تسنیہ، زہراوین دو زہرا، اور ایک کیا ہوا؟ زہرا۔ اور زہرا مؤنث کا لفظ ہے، اس کا مذکر کیا؟ ازہر۔ روشن چیز کو کہتے ہیں، چمکتی چیز کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا اقرأ الزہراوین، دو روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ کون سی روشن صورتیں ہیں؟ البقرۃ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی۔ کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ دونوں بادل ہیں۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایسے آئیں گی گویا کہ یہ بادل ہیں، اور سایہ دیں گی کس کو؟ جو ان کی تلاوت کرتا تھا، جس نے ان کو حفظ کیا تھا، جو ان کا اہتمام کرتا تھا۔ تو یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی گویا کہ غمامتان، یہ دونوں بادل ہیں۔ او کأنہما غیایتان، یا یہ دونوں سائبان ہیں۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا گویا کہ یہ دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو ڈھاریں ہیں۔ فرقانی، دو ڈھاریں، دو جھنڈ، کن کے؟ پرندوں کے۔ طیر کا معنی پرندے، صواف صافت ان کی جمع ہے، پر پھیلائے ہوئے۔ تو پر پھیلائے ہوئے دو پرندے اگر آپ کے اوپر ہوں تو پھر بھی آپ کو سایہ ملے گا، اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، گویا کہ آپ کو سلامی دی جا رہی ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں صورتیں تاتیانی آئیں گی قیامت کے دن گویا کہ یہ دونوں بادل ہیں، یا گویا کہ یہ دونوں سائبان ہیں، یا گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی دو ڈھاریں ہیں۔ تو حاجان عن اصحابہما، یہ دونوں دفاع کریں گی ان اصحابہما، اپنے اصحاب کا، جنہوں نے ان کو حفظ کیا، جو ان کی تلاوت کرتے رہے، جو ان کا اہتمام کرتے رہے، جو ان کا ترجمہ سیکھتے رہے، جو ان کی تفسیر سیکھتے رہے، جو ان کے احکام و مسائل معلوم کرتے رہے، یہ دونوں صورتیں ان کا دفاع کریں گی۔ پھر فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ فإن أخذها برکہ، کیونکہ یہ لینا، اخذها اسے لینا، کسے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ حاصل کرنا، اسے یاد کرنا، اس کی تلاوت سیکھنا۔ فإن أخذها، کیونکہ اس سے حاصل کرنا کیا ہے؟ برکتن، باعث برکت ہے، کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرے گا۔ وترکها، اور اسے ترک کر دینا، سورہ بقرہ کو ترک کر دینا، حسرتن، باعث ندامت ہوگا، کس کے لیے؟ جو اس صورت سے اعراض کرے گا، جو اس کو ترک کر دے گا، جس میں دلچسپی نہیں لے گا۔ ولا تستطيعوها، اور اس کی استطاعت نہیں رکھتے، کس کی؟ سورہ بقرہ کی۔ کون؟ الباطل، باطل پرست، ان کے جادوگر۔ جادوگر سورہ بقرہ یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا تستطيعوها، اور اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کون؟ الباطل، باطل پرست جادوگر۔ یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں 3 جملے ہیں۔ پہلے جملے میں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا اور قرآن کی شان بیان کی گئی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کی شفاعت کرے گا روز قیامت۔ دوسرے جملے میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی شان بیان کی گئی ہے، اور تیسرے جملے میں صرف سورہ بقرہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں سورہ بقرہ کی شان کتنی دفعہ آئی ہے؟ 3 مرتبہ۔ جب کہا گیا قرآن کی تلاوت کرو تو اس میں سورہ بقرہ بھی شامل ہے۔ جب کہا گیا سورہ 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرو، اس میں پھر سورہ بقرہ آ گئی، اور آخری جملہ تو ہے ہی سورہ بقرہ کے لیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورہ بقرہ حاصل کرنا باعث برکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی
پیر صاحب نے پانی پیا ہے گلاس میں، ان کا جھوٹا میں پیوں گا، کیوں جی؟ تبرک کے طور پہ برکت مل جائے گی۔ اور غلط طریقوں سے برکت نہ لیا کرو، یہ صحیح طریقے ہیں برکت لینے کے۔ سورہ بقرہ پڑھیں، یاد کریں، حافظ بنیں، بچوں کو یاد کروائیں، انشاءاللہ یہ سورت ان کے لیے باعث برکت ہوگی۔ تو باب کیا تھا؟ دوسرا باب کیا تھا؟ سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ آل عمران کی فضیلت اور آیت الکرسی کی فضیلت، اور ان روایات میں یہ تمام چیزیں یقیناً آئی ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ بننا ہے تو پورے قرآن کا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن کا حافظ بنیں گے تو سب سے عمدہ بات ہے، ورنہ کم از کم سورہ بقرہ کے حافظ بن جائے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران حفظ کر لیں، آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں، پوری زندگی قرآن کے حفظ میں لگا دیں، قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں لگا دیں، قرآن کی تفسیر میں لگا دیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے اور غلط عقائد والے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے، کبھی عیسائیوں کے خلاف کتاب لکھ رہے ہیں، کبھی رافضیوں کے خلاف جو صحابہ کرام کے دشمن تھے ان کے خلاف کتاب لکھ رہی ہیں، کبھی عقل پرستوں کے خلاف جو عقل کی وجہ سے قرآن و حدیث کی کئی چیزوں کو رد کر دیتے تھے ان کے خلاف کتاب لکھ رہی ہیں۔ پوری زندگی ان کی اسلام کی خدمت میں گزری ہے، لیکن جب انہیں آخری بار گرفتار کیا گیا اور ایک قلعہ میں رکھا گیا اور وہیں فوت ہوئے، تو اس قلعہ میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی پہلی زندگی پہ افسوس ہوتا ہے، کاش میں پوری زندگی قرآن کے ساتھ صرف کر دیتا۔ حالانکہ پہلی زندگی بھی دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے، لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کا ترجمہ، ان کے قرآن کی تفسیر، قرآن کے احکام و مسائل، قرآن پہ غور و فکر کرنا، پوری زندگی اسی میں لگا دینی چاہیے تھی۔ تیسرا باب فضل سورۃ الکہف، سورہ کہف کی فضیلت، حدیث نمبر 189 میم، اس کو روایت کرنے والے کون؟ امام مسلم۔ عن ابی الدرداء، ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کے آغاز سے شروع سے 10 آیتیں زبانی یاد کر لی، حفظ کر لی، اسی ماں وہ محفوظ ہو جائے گا، اسے محفوظ رکھا جائے گا، من الدجال، دجال کے فتنے سے۔ اللہ اکبر، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من آخر الکہف، کہ جو سورہ کہف کے آخر سے 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ کہف کے شروع سے 10 آیتیں یاد کر لیں یا آخر سے 10 آیتیں یاد کر لیں، دونوں صورتوں میں آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، لیکن زیادہ روایات میں آتا ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، اس لیے ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے اور سورہ کہف پوری یاد کر لینی چاہیے تاکہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہ سکیں اور ہر جمعہ کے دن بھی اس سورت کی تلاوت کر سکیں۔ باب نمبر 4، باب فضل قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد کی فضیلت۔ سورہ اخلاص کا ایک نام کیا؟ قل هو اللہ احد، کیونکہ پہلی آیت یہی ہے۔ حدیث نمبر 190 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو ایک لشکر پہ بھیجا، بعثا بھیجا، سریہ کا معنی کیا؟ لشکر۔ آپ نے ایک آدمی کو ایک لشکر پہ بھیجا، ان کے ایک لشکر کا امیر اور کمانڈر بنا کر بھیجا۔ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ، اور وہ اپنے ساتھیوں کے لیے پڑھا کرتا تھا اپنی نماز میں،
یعنی کہ نماز میں وہ امام بنا کرتا تھا کیونکہ کمانڈر تھا، اور جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو نماز میں تلاوت کرتا. وکان یقرأ لأصحابہ، اور اپنے ساتھیوں کے لیے تلاوت کرتا تھا فی صلاۃ، کی نماز میں. فیختم، تو وہ ختم کرتا تھا اپنی تلاوت کو بقل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کے ساتھ. یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتا، اور آخر میں قل اللہ احد پڑھتا، پھر رکوع میں جاتا. فلما رجعوا، تو جب یہ لوگ واپس آئے کس سے؟ جہاد سے. ذکروا ذلک، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. فقال، تو آپ نے کہا سلو، اس آدمی سے پوچھو، اس سے سوال کرو. لأی شیء یصنع ذلک، کس وجہ سے یہ کام کرتا تھا، کس وجہ سے ہر رکعت میں آخر میں رکوع میں جانے سے پہلے قل اللہ احد کی تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں کرتا تھا، اس سے پوچھو. فسألوہ، تو ان لوگوں نے اس آدمی سے پوچھا. فقالت، اس نے کہا لأنہا صفت الرحمن، کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفات پہ مشتمل ہے، اس میں رحمان کا تعارف ہے، رحمان کے نام ہے، ناموں میں بھی صفتیں ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے. تو ساری صورت اللہ کا وصف ہے، اللہ کا تعارف ہے. وَأَنَا أُحِبُّ، اور میں محبت کرتا ہوں اس بات سے کہ ان اقرا بہا، کہ میں تلاوت کروں اس صورت کے ساتھ، کیونکہ اس میں کیا ہے، رحمان کے اوصاف ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اخبروہ، اس آدمی کو بتا دو، ان اللہ یحب، کہ خود اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ کی صفات سے محبت کرتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت بار بار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ اس کے محب بن گئے. تو اس سے قل اللہ احد کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ رحمان کے ناموں اور صفات کا آپ اہتمام کریں گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. جب آپ کو دلچسپی ہوگی اللہ کے نام کون سے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. اور اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں سے محبت کرتا ہے، اور محبت کرنا اللہ کی صفت ہے، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، کسی کی گفتگو سننا اللہ کی صفت ہے. یہاں پہ آخری لفظ کیا ہے، یحبہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس آدمی سے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم یہ بھی مانتے ہیں اور تعویل نہیں کریں گے. گمراہ فرقے، گمراہ لوگ، غلط لوگ یہاں پہ بھی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ محبت کرے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، تم کیوں کہتے ہیں ممکن نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ لفظ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر کیا تعویل کریں گے، کیا اس کا معنی مراد لیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں، اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. حقیقی محبت اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، یہ غلط تعبیر ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حقیقی طور پہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے. اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے اللہ کے شان نشان ہے. حدیث نمبر 191 191 میم، اس کو روایت کرنے والے کون؟ امام مسلم. عن ابی الدرداء، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، کیا آپ نے کہا، ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے، بے بس ہے کہ وہ تلاوت کرے ایک رات میں قرآن کے ایک تہائی کی، یعنی کہ ہر رات قرآن کا ایک تہائی کتنا بنتا ہے آج کل؟ 10 پارے بنتے ہیں. تو فرمایا ایعجز احدکم، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ جاتا ہے، ان یقرأ، اس بات سے کہ وہ تلاوت کرے، فی لیلۃ، ایک ہی رات میں، ثلث القرآن، قرآن کے ایک تہائی کی، قرآن کے تیسرے حصے کی. قالوا، تو انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، وکیف یقرأ ثلث القرآن، اور کیسے تلاوت کرے قرآن کے ایک تہائی کی، یعنی کہ ہر رات قرآن کے ایک تہائی کی تلاوت کرے. قال، تو آپ نے کہا، قل هو اللہ احد، سورہ قل اللہ احد تعدل، برابر ہے ثلث القرآن، قرآن کے ایک تہائی کے.
قرآن کے 1/3 کے برابر کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ کیسے، کیوں؟ علماء کرام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں بڑے بڑے علوم کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید کا علم، نمبر 2 شریعت کا علم، احکام کا، اذان دینا، وضو کرنا، غسل کرنا، یہ چیزیں۔ نمبر 3 قرآن کا علم کیا؟ اخلاق سکھانا۔ اور سورہ اخلاص میں عقیدہ آ گیا ہے، تو قرآن کے بڑے بڑے علم 3 ہیں۔ تو جب قرآن میں عقیدہ آ گیا تو گویا کہ قرآن 1/3، سورہ اخلاص کیا ہو گئی؟ 1/3 ہوگی، کیونکہ سورہ اخلاص میں کیا آ گیا؟ عقیدہ آ گیا، توحید آ گئی ہے۔ سورہ اخلاص میں کیا آ گئی ہے؟ توحید۔ قرآن کے بڑے بڑے علوم کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 توحید، عقیدہ یعنی کہ، نمبر 2 شریعت کا علم، احکام کا، نماز روزے کا، نمبر 3 اخلاق کا۔ اور سورہ اخلاص کے چیز پہ مشتمل ہے؟ توحید پہ۔ تو گویا کہ اس میں قرآن کا 1/3 آ گیا، معنی و مفہوم کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے۔ اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یا واقعات ہیں، قصص، یا احکام ہیں، اور یا پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو 3 چیزیں ہوگی۔ قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ کی صفات آئی ہیں، تو گویا کہ قرآن، سورہ اخلاص ایک قرآن کا 1/3 ہے۔ تو بہرحال ہر رات سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور 1/3 قرآن کا ثواب لیں۔ اس سے سورہ اخلاص کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم کا علم بھی ہوا، اللہ کی رحمت کا بھی علم ہوا کہ تھوڑی سی تلاوت پہ اللہ کتنا اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، قال کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، جزا القرآن، قرآن کو تقسیم کیا ہے 3 اجزاء، 3 اقسام میں۔ فجعل قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ نے قل اللہ احد کو بنا دیا ہے جزءاً، ایک حصہ، من اجزاء القرآن، قرآن کے 3 حصوں میں سے۔ تو اللہ نے قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور قل اللہ احد کو اللہ نے قرآن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ بنا دیا۔ تو گویا کہ قل اللہ احد قرآن کا 1/3 ہو گئی، تیسرا حصہ ہو گئی، اسی لیے 1/3 تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ باب نمبر 5، کیا باب ہے؟ باب فضل المعوذات، ان صورتوں کی فضیلت جنہیں معوذات کہا جاتا ہے۔ معوذات یہ جمع کا لفظ ہے۔ معوذہ ایک پناہ دینے والی، معوذات کئی پناہ دینے والی۔ کن صورتوں کو پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس کو اس کے شروع میں آیا ہے نا، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سورہ ناس کیا ہے؟ معوذہ ہے، پناہ دینے والی ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ معوذہ ہو گئی، پناہ دینے والی صورت ہو گئی۔ اور تیسری ہے قل هو اللہ احد۔ اس صورت میں اگرچہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا معنی یہ ہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن چونکہ یہ صورت اللہ کے ناموں اور صفات پہ مشتمل ہے، اس لحاظ سے یہ بھی پناہ دینے والی ہے۔ جو یہ 3 صورتیں پڑھے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، شیطان کے شر سے بچ جائے گا، جادو وغیرہ سے بچ جائے گا۔ تو یہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ معوذات، پناہ دینے والی، پناہ دینے والی صورتوں کی فضیلت۔ حدیث نمبر 192 اس کو روایت کرنے والے کون ہے؟ صرف امام بخاری۔ ان عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ابا الى فراشہ، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ تشریف لاتے تھے، کس لیے؟ سونے کے لیے، کل لیلۃ، ہر رات، جمع کفیہ، تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، یہ ہتھیلی ہوتی ہے، یہ ہتھیلیاں ہیں، دونوں کو جمع کرتے، ثم نفث فیہما، پھر ان دونوں میں کیا کرتے؟ پھونک مارتے، فقرأ فیہما، تو ان دونوں میں تلاوت کرتے، کس کی؟ قل هو اللہ احد کی، قل اعوذ بالفلق کی، قل اعوذ بالناس کی، ثم یمسح بہما، پھر ان دونوں کو پھیرتے، کہاں پہ؟ مستطاع من جسدہ،
اپنی جسم میں سے جس جگہ پھیرنے کی استطاعت رکھتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا. یبدأ بہما، آپ آغاز کرتے تھے ان دو ہاتھوں کے ساتھ، علی راسی، اپنے سر سے، ووجی، اپنے چہرے سے، یعنی کہ پہلے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے. وما اقبل من جسدہ، اور آپ اپنے جسم کے سامنے والے حصے پہ ہاتھ پھیرتے، اور دوسری روایت میں آتا ہے پھر پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرتے. یفعل ذلک ثلاث مرات، ایسا آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. اچھا جی، اب یہاں پہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ آتے تو آپ یہ 3 سورتیں پڑھا کرتے تھے، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے ہاتھوں میں پھونکتے ہلکی تھوک کے ساتھ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیرتے. یہ ہے سونے کے آداب. اور آج کل ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سوتے ہیں ڈرامہ دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، موسیقی سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے. تو کیا رب کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو کیسے اللہ کی پناہ میں آئیں گے؟ تو اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ یہ ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال کیا ہے کہ یہاں پہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جب آپ رات کو بستر پہ آتے، اپنی ہتھیلیوں کو جمع کرتے، ملاتے آپس میں، پھر ان میں پھونکتے اور پھر تلاوت کرتے. اس کا مطلب ہے پھونکیں پہلے ماری جاتی، تلاوت بعد میں ہوتی. حالانکہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر پھونکے مارتے ہیں. تو امام عینی، ایک بڑے امام گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی طرح ہے جس آیت میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اس آیت سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے تلاوت پہلے ہوگی، اعوذ باللہ آخر میں ہوگا، جبکہ سارے لوگ پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بعد میں تلاوت کرتے ہیں. تو اس آیت کا مطلب پھر کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ تلاوت کر لیں مطلب نہیں ہے، جب آپ تلاوت کرنے لگیں، جب تلاوت کا آپ ارادہ کریں تو پھر کیا کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، یعنی کہ اس کے بعد پھر تلاوت کریں. اور یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ جامع کفئی، آپ اپنی ہتھیلیوں کو ملاتے، اکٹھا کرتے، ثم نفث فیہما، پھر ان دونوں میں پھونک مارتے، یعنی کہ پھونک مارنے کا ارادہ کرتے. فقرأ فیہما، چنانچہ آپ ان دونوں میں پڑھتے، یعنی کہ یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور اس کے بعد پھونک مارتے. پہلے پھونک مارنے کا ارادہ کرتے اور پھونک مارتے کب؟ یہ 3 صورتیں پڑھ لینے کے بعد. ثم یمسح بہما، پھر آپ ان دونوں ہاتھوں کو پھیرتے، مستطاع من جسدہ، اپنی جسم میں سے جس جگہ ہاتھ پھیرنے کی استطاعت رکھتے. یبدأ بہما، ان 2 ہاتھوں کے ساتھ آپ آغاز کرتے، علی رأسہ، اپنے سر سے، ووجی، اپنے چہرے سے، وما اقبل من جسدہ، اور اپنے جسم کے اس حصے سے جو آگے ہوتا ہے. یفعل ذلک، ایسا آپ 3 مرتبہ کرتے. 3 مرتبہ یعنی کہ آپ یہ تینوں صورتیں پڑھتے، پھونک مارتے، ہاتھ پھیرتے، پھر تلاوت کرتے. ایسا آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی یہ تیسری فصل بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور چوتھی فصل انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں پڑھیں گے، اور پھر تیسری کتاب کا آغاز ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پیار و محبت سے پڑھنے کی توفیق دے، اور جو ہم یہاں 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں اس کے ایک ایک منٹ پہ اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے، ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.